شیزہ بدستور کھانے میں مصروف تھی اور بابر اس کی طرف سے بے پرواہ بیٹھا تھا۔ کمرے میں اونچے روشن دانوں سے ہلکی سی روشنی اندر آ رہی تھی۔ شیزہ کی نظر کمرے میں ایک طرف پڑے ہوئے ڈنڈے پر پڑی اور اس نے موقع سے فائدہ اٹھانے کا سوچا۔ شیزہ نے تیزی سے وہ ڈنڈا اٹھایا اور جتنی دیر میں بابر اس کی طرف متوجہ ہوتا، شیزہ نے اس کے سر پر وار کر دیا۔ بابر چکرا کر نیچے گرا۔ شیزہ نے اس کے سر پر ایک اور وار کیا اور بابر بے ہوش ہو گیا۔ اب شیزہ کے سامنے راستہ صاف تھا۔ وہ تیزی سے بھاگ کر کمرے سے باہر کی طرف گئی، لیکن باہر کا دروازہ بند تھا۔ دروازے پر باہر کی طرف سے تالا پڑا ہوا تھا، اور ظاہر ہے یہ احتیاطی تدبیر سلطان کی طرف سے ہی کی گئی تھی۔ سلطان اس وقت تیزی سے واپسی کی طرف گامزن تھا۔ شیزہ دروازہ کھولنے یا کسی اور جگہ سے باہر جانے کا راستہ تلاش کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ اس کے پاس وقت بہت کم تھا، لیکن اس کی ساری کوششیں بیکار ثابت ہو رہی تھیں۔ وہ باہر نکلنے کے لیے بے قرار اور ناکامی پر جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے بے ہوش بابر کے پاس آ کر اس کی جیبوں کی تلاشی لی۔ اس کی جیب سے ایک موبائل فون اور ایک پستول نکلا۔ شیزہ نے فون پر نمبر ملانے کی کوشش کی، لیکن اس کا نمبر نہیں مل رہا تھا۔ اس وقت تک سلطان پہنچ چکا تھا۔ اس نے باہر سے تالا کھولنا شروع کیا، جس کی آواز سن کر شیزہ چوکنا ہو گئی اور دروازے کے سامنے پستول تان کر کھڑی ہو گئی۔ سلطان دروازہ کھول کر اندر آیا اور سامنے شیزہ کو پستول تانے دیکھ کر ایسے تاثرات کا اظہار کیا جیسے معاملہ سمجھ گیا ہو۔ ہٹ جاؤ میرے سامنے سے، شیزہ نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ مجھے جانے دو، اسے پھینک دو، سلطان نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ تمہارے بس کا کھلونا نہیں ہے، میں تمہیں جان سے مار دوں گی، شیزہ نے کہا، لیکن اسی وقت اس کے سر پر کوئی شے ٹکرائی اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اس کے عقب میں خون آلود چہرے کے ساتھ بابر ہاتھ میں وہی ڈنڈا لیے کھڑا تھا جو شیزہ نے اس کے سر پر مارا تھا۔ تھوڑی دیر میں شیزہ کو دوبارہ باندھ دیا گیا۔ تلاشی میں شیزہ کے پاس سے بابر کا موبائل فون بھی مل گیا۔ اب ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، سلطان نے موبائل فون دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے اس فون سے کسی کا نمبر ملانے کی کوشش کی ہے۔ اب یہ جگہ خطرے سے خالی نہیں۔ اس کے ساتھ اس نے پہلے سم نکال کر توڑی اور پھر موبائل فون بھی فرش پر پٹک کر توڑ دیا۔ رات کی تاریکی میں سلطان اور بابر شیزہ کو لے کر ایک پرانے اور ویران سے کارخانے میں پہنچے اور شیزہ کو وہاں ایک الگ جگہ پر باندھ دیا۔ شیزہ کے سر پر چوٹ سے اس کا ماتھا اور چہرہ خون آلود ہو چکا تھا۔ وہ ابھی تک بے ہوش تھی۔ بابر کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور وہ تکلیف کا شکار نظر آ رہا تھا۔ سلطان خاموش تھا، لیکن اس کے تاثرات سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے بابر پر شدید غصہ ہے، لیکن وہ کسی وجہ سے اسے برداشت کر رہا تھا۔ صبح کے سورج کے ابھرنے کے ساتھ دوسری طرف ارمان شاہ کی حویلی میں اس کی بیوی اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، میری بیٹی کو واپس لے آئیں۔ وہ رو رو کر دہائیاں دے رہی تھی۔ ان کا مطالبہ پورا کر دیں، جو وہ لوگ چاہتے ہیں دے دیں ان کو، مگر میری بیٹی کو بچا لیں۔ ارمان شاہ مجبوراً اسے ساری صورتحال بتا چکا تھا۔ ساتھ ہی انسپکٹر وقار بھی موجود تھا۔ بی بی جی بالکل ٹھیک کہتی ہیں چودھری صاحب، وقار نے کہا۔ چھوٹی بی بی کی زندگی سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کام کے لیے میں اکیلا جاؤں گا، ارمان شاہ نے کہا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، وقار بولا، میں جاؤں گا، آپ بالکل بے فکر رہیں۔ ٹھیک ہے، تم جلدی سے جاؤ، تاوان دو اور میری بیٹی کو واپس لے کر آؤ، شہناز نے زور دیتے ہوئے کہا۔ باقی معاملات بعد میں دیکھتے رہنا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی اغوا برائے تاوان۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ایک پرانی فیکٹری کی عمارت کے باہر انسپکٹر وقار اپنی گاڑی میں بیٹھا گھڑی دیکھ رہا تھا۔ 3 بجے کا وقت ہو چکا تھا۔ وقار ایک بیگ اٹھا کر گاڑی سے نکل کر محتاط قدموں سے چلتا ہوا فیکٹری کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ فیکٹری کے اندر داخل ہوا تو ہر طرف مکمل سناٹا تھا۔ وہ فیکٹری کی دوسری منزل پر پہنچا تو اسے ایک طرف کھڑکی نظر آئی۔
وقار نے وہاں جا کر بیگ رکھا اور کچھ دیر ادھر ادھر دیکھ کر واپس پلٹ گیا، لیکن باہر جانے کے بجائے ایک طرف چھپ گیا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ وہ سلطان کی نظروں میں تھا۔ سلطان نے دوسری طرف موجود بابر کو رقم کا بیگ اٹھانے کا اشارہ کیا۔ بابر رقم کا بیگ اٹھا کر جانے لگا کہ اسی وقت فیکٹری میں ہوائی فائر کی آواز گونجی۔ رک جاؤ! وقار پستول تانے بابر کے سامنے کھڑا تھا۔ چند لمحوں بعد ایک اور فائر کی آواز گونجی۔ سلطان نے وقار پر فائر کیا تھا۔ اس کی ٹانگ میں گولی لگی اور وہ گرنے کے بعد لڑکتا ہوا ایک طرف غائب ہو گیا۔ اسی وقت سلطان نے دوسرا فائر بابر پر کیا۔ بابر نے حیرت سے پلٹ کر دیکھا۔ تم ایک بے وقوف آدمی ہو اور میرے لیے صرف ایک خطرہ ہو، سلطان نے پستول تانے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ بابر بیگ چھوڑ کر گھبرا کر پیچھے کی طرف ہٹنے لگا۔ سلطان نے بابر پر دوسرا فائر کیا، جس کی وجہ سے بابر عقب میں موجود کھڑکی سے نیچے گر گیا۔ اسی دوران سلطان نے کسی آہٹ پر مڑ کر دیکھا تو اسے وقار کی جھلک دکھائی دی۔ ان دونوں میں فیکٹری کی کھنڈر نما عمارت کی بھول بھلائیوں میں چوہے بلی کا کھیل کچھ دیر تک جاری رہا۔ اس دوران ایک موقع سے فائدہ اٹھا کر سلطان رقم کا بیگ اٹھا کر باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ انسپکٹر وقار جتنی دیر میں لنگڑاتا ہوا باہر پہنچا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ انسپکٹر وقار زخمی حالت میں ارمان شاہ کے سامنے بیٹھا تھا اور ارمان شاہ غصے میں بفرا ہوا اسے سخت باتیں سنا رہا تھا۔ تم ایک بے وقوف آدمی ہو، مجھے تم پر بھروسہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، مجھے خود جانا چاہیے تھا۔ تم ایک مطلب پرست اور خود غرض شخص ہو، کسی کام کے نہیں ہو۔ رقم بھی دے کر آ گئے ہو اور میری بیٹی کا ابھی بھی کچھ پتہ نہیں، نکھٹو اور نااہل ہو تم۔ وقار کے پاس اس کی باتیں سننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، سو وہ سن رہا تھا اور خاموش تھا۔ اب مجھے خود ہی کچھ کرنا پڑے گا، ارمان شاہ نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا۔ تم جا سکتے ہو، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ٹھیک ہے چودھری صاحب، وقار نے گردن جھکا کر کہا، میں اپنی کوشش جاری رکھوں گا۔ جب تک کامیاب نہ ہو جاؤں یا چھوٹی بی بی گھر نہ لوٹ آئیں، میں بھی لوٹ کر نہیں آؤں گا، اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا۔ یہ کہہ کر وقار لنگڑاتا ہوا باہر نکل گیا۔ سلطان شیزہ کے پاس واپس پہنچا۔ وہ کامیاب ہو چکا تھا، اس کے پاس 1 کروڑ روپے کی رقم موجود تھی۔ تمہارا باپ تو بہت سخی ہے، دیکھو پورے 1 کروڑ روپے دیے ہیں۔ شیزہ نے بے ہوشی کی کیفیت میں سر اٹھا کر دیکھا۔ سلطان بہت خوش تھا۔ اس نے سگریٹ نکال کر سلگایا اور کش لینے لگا۔ وہ آنے والے دنوں کا سوچ کر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ سگریٹ پینے کے بعد اس نے پستول نکال کر شیزہ کی طرف تانتے ہوئے کہا، الوداع لڑکی، مجھے تمہاری بس اتنی ہی ضرورت تھی، میرا کام ہو چکا، اب تم میرے لیے بیکار ہو۔ اسی کے ساتھ فائر کی آواز گونجی، لیکن گولی شیزہ کو نہیں بلکہ سلطان کو لگی تھی۔ وہ زمین پر گر چکا تھا۔ اس کو گولی مارنے والا بابر تھا، جو اس وقت زخمی حالت میں تھا لیکن مرا نہیں تھا۔ گولی لگنے سے وہ فیکٹری کی کھڑکی سے کچرے کے ڈھیر پر گرا تھا اور سلطان کے باہر نکلنے سے پہلے وہاں سے ہٹ چکا تھا۔ اس پر سلطان نے جلد بازی میں غور ہی نہیں کیا تھا۔ بہرحال اب سلطان اس کی گولی کا نشانہ بن کر مر چکا تھا۔ بابر، مجھے کھول دو، شیزہ نے مری مری آواز میں کہا، میں بہت تکلیف میں ہوں۔ بابر نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ تکلیف سے بامشکل چلتا ہوا آیا اور بیگ اٹھا کر جانے لگا تو شیزہ نے اسے دوبارہ پکارا، بابر، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ بابر نے بغیر پلٹے جواب دیا، تم نے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی، مجھے مارنے کی کوشش کی، میری محبت پر شک کیا۔ یہ تمہاری محبت ہے؟ شیزہ نے چلاتے ہوئے کہا، مجھے اغوا کیا، باندھ کر رکھا، تکلیف دی اور اب محبت کا دعویٰ کر رہے ہو؟ یہ سب تمہاری خاطر کیا تھا، تم ہی نہ سمجھ سکیں، بابر نے کہا۔ بکواس، تم نے یہ سب دولت کی خاطر کیا، شیزہ نے پھنکارتے ہوئے کہا، لالچی ہو تم جو بھی سمجھو، بابر نے کہا، لیکن میں تمہیں جان سے مار کر نہیں جا رہا، تم یہاں خود ہی بھوک پیاس سے مر جاؤ گی۔ اس کے بعد زخمی حالت میں بابر بامشکل اس جگہ سے باہر نکل آیا۔ شیزہ کو باہر اس کے گاڑی سٹارٹ کرنے اور پھر چلے جانے کی آواز سنائی دی۔ وہ مایوس ہو رہی تھی لیکن مرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے نزدیک ہی سلطان کی لاش پڑی تھی۔ شیزہ کے دونوں ہاتھ ایک رسی سے بندھے ہوئے تھے اور رسی دیوار میں لگی ایک کھونٹی سے بندھی تھی۔
شیزہ کوشش کر کے سلطان کے لباس سے ایک خنجر حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ تھوڑی سی جدوجہد کے بعد اس کے دونوں ہاتھ آزاد تھے۔ شدید سردرد اور چکروں کی وجہ سے لڑکھڑاتی ڈگمگاتی وہ کارخانے سے باہر نکلی اور اندازے سے ایک سمت چلنا شروع کر دیا۔ کچھ فاصلے پر اسے ایک گاڑی کھڑی نظر آئی۔ شیزہ احتیاط کے ساتھ آڑ لیتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ نزدیک جا کر اسے گاڑی میں بابر نظر آیا جو شاید بے ہوش ہو چکا تھا۔ شیزہ نے قریب آ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ اب ایک بے جان جسم تھا۔ شیزہ نے اسے نکال کر گاڑی سے باہر پھینکا اور خود گاڑی چلا کر وہاں سے نکل گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں شیزہ اپنے گھر پہنچ چکی تھی۔ انجانے مقام پر انسپکٹر وقار بیٹھا نوٹ گن رہا تھا۔ اس کے سامنے نشیلی بیٹھی مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم نے سلطان کو کیوں مارا؟ نشیلی نے پوچھا۔ اسے میں نے نہیں، بابر نے مارا ہے، اور ویسے بھی تمہارے اس دوست نے مجھے مارنے کی کوشش کی تھی، وقار نے منہ بنا کر کہا۔ وہ تو میری قسمت اچھی تھی جو بچ گیا۔ دراصل اس ساری منصوبہ بندی کے پیچھے وقار کا ہاتھ تھا۔ نشیلی اس کی اور سلطان کی مشترکہ دوست تھی۔ سلطان نے ان دونوں کو متعارف کرایا تھا۔ اس کے علاوہ وقار کو بابر اور شیزہ کی محبت کے بارے میں بھی علم تھا۔ یوں اس نے سلطان کے ذریعے بابر کو بے وقوف بنا کر اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا۔ وقار نے نشیلی کو اس منصوبے سے کچھ حد تک آگاہ کیا تھا، لیکن سلطان اس معاملے میں بہت محتاط تھا، اس لیے وہ نشیلی کو اس بارے میں کچھ نہیں بتاتا تھا۔ منصوبے کے تحت بابر کو تو مارنا ہی تھا، جبکہ سلطان اپنا حصہ لے کر نکل جاتا اور وقار اور نشیلی اپنا اپنا حصہ لے کر۔ لیکن اتنی بڑی رقم دیکھ کر سلطان کے دل میں لالچ آ گیا اور اس نے وقار کو بھی مارنے کی کوشش کی۔ بہرحال اب صرف دو حصے دار تھے، انسپکٹر وقار اور نشیلی۔ اور اس لڑکی کا کیا ہوگا؟ نشیلی نے پوچھا۔ وہ کچھ نہیں بتائے گی کیا؟ تم نے اسے زندہ کیوں جانے دیا؟ وہ اس کارخانے میں قید اپنی موت آپ ہی مر سکتی تھی، وقار نے بے فکری سے کہا۔ میں بھی اسے مار سکتا تھا جب وہ میرے سامنے بابر کی گاڑی لے کر جا رہی تھی، لیکن اچھا ہوا کہ وہ بچ کر اپنے باپ کے پاس پہنچ گئی، کیونکہ وہ صرف بابر کو ہی جانتی ہے، اور یوں سارا شک اسی پر یا اس کے انجانے ساتھیوں پر جائے گا۔ لیکن کیا چودھری ارمان شاہ اس بات کی تفتیش نہیں کروائے گا کہ غائب ہونے والی رقم کہاں گئی؟ نشیلی نے سوال اٹھایا۔ تفتیش کون کرے گا؟ وقار نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں اور کون؟ ویسے بھی اس کی بیٹی گھر پہنچ جائے گی تو اسے رقم کی اتنی فکر نہیں ہوگی۔ اس کے گھر اس مسئلے کا رازدار صرف میں ہی ہوں، وہ کسی اور سے بات نہیں کرے گا۔ پھر وہ رقم کو ہاتھ میں لے کر دیکھتے ہوئے بولا، اس دولت کو ٹھکانے لگا کر میں ذرا حویلی کا چکر لگاؤں، دیکھوں تو آخر کیا صورتحال ہے۔ اب تو چھوٹی بی بی گھر پہنچ گئی ہوں گی تو میں بھی اپنی شکل دکھا سکتا ہوں۔ آخر کو چودھری صاحب سے وعدہ کیا تھا، اور تم بھی کچھ عرصے کے لیے کہیں غائب ہو جاؤ، سلطان کے چکر میں تم سے زیادہ پوچھ گچھ نہ ہو۔